پروگرام کے مطابق آج کے اس اجلاس کی دوسری اور آخری تقریر قادیان دارالامان سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب کی ہے۔ آپ پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان ہیں اور آپ کا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع، انسانی حقوق کا مکمل منشور۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، بیان کر دیے سب حلال و حرام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ قابل صد احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، خاکسار کو خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا مکمل منشور کے زیر عنوان کچھ عرض کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ استثناء باب 18۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح الحق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ روح الحق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ انجیل یوحنا باب 16۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مصداق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں مورخہ 20 اپریل 571 کو پیدا ہوئے۔ آپ ابھی طفولیت کی عمر میں ہی تھے کہ اہل علم نے اپنی بصیرت سے محسوس کر لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہے جس کی بعثت کے بارے میں سابقہ انبیاء نے پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جب آپ کی عمر 12 سال تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا کے سفر یعنی شام کی طرف گئے۔ راستے میں ایک مقام بصرہ تھا، وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خانقاہ کے پاس پہنچے تو اس راہب نے دیکھا، غالباً یہ کشفی نظارہ تھا، کہ پتھر اور درخت یک لخت سجدے میں گر گئے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ الہی نوشتوں کے مطابق جو نبی مبعوث ہونے والا ہے وہ اسی قافلے میں موجود ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فراست سے سید البراء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور حضور کے چچا کو نصیحت کی کہ ان کو اہل کتاب کے شر سے محفوظ رکھیں۔ دن گزرتے گئے، زمانہ بیتتا گیا، آپ غار حراء میں جا کر عبادت کرتے رہے۔ جب آپ نے اپنی عمر کے 41ویں سال میں قدم رکھا تو آپ پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید نے ہر انسان کو اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور حقیقی عبد بنانے کے لیے 2 قسم کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، دوسرا وہ حقوق جو اسے بنی نوع انسان کے ساتھ معاملات اور سلوک کے دوران ادا کرتے ہوتے ہیں، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔
سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد بڑی وضاحت سے سمجھا دیے اور دونوں قسم کے حقوق ادا کر کے ادائیگی کا اسلوب اور طریق بھی سکھا دیا۔ سامعین، انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے۔ اسلام نے ہر مرحلہ میں اس کے حقوق و فرائض متعین کر کے ان کے ادا کرنے کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلاً انسان کے حقوق و فرائض باپ بیٹا ہونے کی حالت میں، انسان کے حقوق و فرائض لڑکی ماں بیٹی بہن ہونے کی حالت میں، انسان کے حقوق و فرائض حاکم و محکوم غلام آقا اور ماتحت ہونے کے حالت میں، انسان کے حقوق و فرائض پڑوسی مسافر راستے سے گزرنے اور بیٹھنے والوں کی حالت میں، اسی طرح مزدور تاجر معلم متعلم مظلوم بیوہ مسکین معذور قیدی کے حقوق و فرائض بھی شریعت اسلامیہ میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ غرض ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں جس کے متعلق اسلام نے حقوق و فرائض تفصیل سے نہ بیان کیا ہوں۔ حاضرین، اس محدود وقت میں ان سب حالات میں انسانی حقوق کی تفصیل از روئے اسلام بیان کرنا ممکن نہیں، لہٰذا بعض ان حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا ذکر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ہے۔ حضرات، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب نے انسانی حقوق کی جد و جہد کا آغاز سن 1215 میں انگلستان کی تاریخ کے عظیم چارٹر میگانا کارٹا کے اجراء کے ساتھ کیا۔ بعض ازاں 1889 میں فرانس کے انقلاب کے بعد بھی انسانی حقوق کے چارٹر کا اعلان کیا۔ کمیونسٹ اور اشتراکی نظام نے بھی انسانی حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں بڑے بڑے دعویٰ کیے اور ماضی قریب میں 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک اعلامیہ پیش ہوا۔ 18 اراکین کے اس کے حق میں ووٹ دیے، 8 نے راہ دہی میں حصہ نہیں لیا اور اسے عالمی منشور حقوق انسانی یا عالمی اعلان حقوق انسانی کا نام دیا گیا۔ حضرات گرامی، دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق العباد یا انسانی حقوق کے مکمل منشور کے نزول کا آغاز مورخہ 20 اگست سن 610 کو غار حرا میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آپ کا اسوہ حسنہ اس کی عملی تصویر تھی۔ نیز خطبات حجۃ الوداع جو مارچ سن 632 میں حضور نے ارشاد فرمائے، وہ اس کی آخری کڑی تھی۔ خطبات حجۃ الوداع کے ساتھ ہی منشور مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے از خود بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، انسانی حقوق اور پوری دنیا کے انسانوں کے متعلق منشور یا اعلامیہ جاری کرنے کا اختیار کس کو ہے اور کون یہ اختیار کسی کو دینے کا مجاز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی حقوق کے متعلق منشور جاری کرنے کا اختیار اور صرف اس ذات کو ہے جس نے انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے ہر وہ چیز مہیا فرمائی جو اس کی زندگی کے لیے ضروری تھی۔ انسان یا انسانی ادارے کتنے ہی عقل مند اور سمجھدار کیوں نہ ہوں، وہ انسانی حقوق کا تعین کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے متعلق تمام منشور ایک کے بعد ایک ناکام ہوتے چلے گئے۔ بنی نوع انسان کے لیے حقوق متعین کرنے اور ان کی ادائیگی کے لیے مکمل قواعد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اعلان فرمائیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، اگر اسلام اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس کی مذہبی کتاب کی روح سے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرنے کا اختیار نہیں دیا، اور نہ ہی وہ تمام ابنائے آدم کے لیے کوئی مشترکہ اعلامیہ اور مشترکہ منشور جاری کرنے کے مجاز تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر مبعوث ہوئے تھے۔ ہندو مذہب کے کتب کی روح سے مقدس کتاب ویدا شودر ذات کے انسانوں کے لیے نہیں، چنانچہ گوتم سمرتی ادھیائے 12 میں لکھا ہے شودر اگر وید کو سن لے تو راجہ سیسے اور لاکھ سے اس کے کان بھر دے، وید منتروں کا اچارن کرنے پر اس کی زبان کٹوا دے۔ پس ثابت ہوا اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی رسول کو تمام بنی انسان کو مخاطب کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا۔ یہ اختیار صرف اور صرف محمد مصطفیٰ سید الورا کو دیا گیا تھا۔ اسی ناطے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کا آغاز یا ایھا الناس سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون کہہ کر نہیں فرمایا تھا۔ اس حجۃ الوداع کے سفر میں آپ نے 6 مقامات پر خطبات ارشاد فرمائے جنہیں کم و بیش 1 لاکھ افراد نے سنا۔ یہ خطبات حقیقت میں انسانی حقوق کا وہ عالمی منشور اور اساس ہیں جس پر دنیا اور ان کے عالمی ادارے اگر آج بھی عمل کریں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا اگلے سال میں اس جگہ تمہارے درمیان ہوں گا۔ اے لوگوں تمہارے لیے اپنے جانوں اپنے اموال کی حفاظت و عزت کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح تم اس دن اس مہینے کی عزت کرتے ہو، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں جو پہلے ہی اس کے پاس پہنچ چکے ہیں ضرور پوچھے گا۔ پس تم میں سے اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ امانت کو واپس لوٹا دے۔ ہر قسم کا سود ناجائز ہے، تمہارے لیے صرف تمہارے راس المال ہیں، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سود ناجائز ہے۔ عباس ابن عبد المطلب کا سود آج سے کل عدم ہے، اب جاہلیت کے خون بھی کل عدم ہیں۔ سب سے پہلے میں ابن ربیعہ کا خون معاف کرتا ہوں جو بنو لیث پر قابل ادا ہے جسے حزیل نے قتل کیا تھا، اور یہ جاہلیت کا وہ خون ہے جس سے میں خون کی معافی کا آغاز کرتا ہوں۔ اے لوگو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پھر پرستش ہوگی، مگر اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ اس میں تمہیں بہکائے گا، سو اس سے بچ کر رہو۔ یقیناً زمانہ ایک بار پھر چکر لگا کر اسی جگہ آ گیا ہے جس پر اسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت شروع کیا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک بار پھر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، چوتھا رجب ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اے لوگو سنو، عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ تمہارے ان پر حقوق یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی اور شخص کو نہ بلائیں، یہ تم سخت ناپسند کرتے ہو، اور نہ ہی وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم انہیں اپنے بستروں سے جدا کر دو اور انہیں ایسی تعذیب کرو جس سے انہیں زخم نہ پہنچے،
ان کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ تم معروف کے مطابق ان کے نان و نفقہ کا ضرور خیال رکھو، ان سے حسن سلوک کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ وہ تمہارے پاس لونڈیوں کی طرح ہیں جو اپنے لیے کوئی قدرت نہیں رکھتی، تم انہیں خدا تعالیٰ کی امانت کے طور پر اپنے یہاں لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعہ سے ان کی عصمتوں کو تم پر حلال کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں میری یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھو، اے لوگوں میری یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھو، اے لوگوں میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ اے لوگوں اچھی طرح سے سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اپنے بھائی سے کوئی چیز نہ لو سوائے اس کے جو وہ خوشی سے دے دے، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ یعنی آدم بھی ایک ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی سیاہ کو کسی سرخ پر سوائے تقوی کے۔ تم سب ابنائے آدم ہو اور آدم مٹی سے تھا۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور ان کو بھی ویسا ہی پہناؤ جیسا کہ تم خود پہنتے ہو۔ میرے بعد بھٹک نہ جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ اپنے بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں، نہ بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نمازوں کا التزام کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، میرے احکام کی اتباع کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے پوری طرح پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا اور بڑے احسن طور پہ ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہم اشہد، اے میرے اللہ گواہ ہے، اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ حضرات خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمان اور مکان کے انسان کو یہ نصیحت فرمائی، ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، اس کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے رب، اور رب کے ایک معنی ہے پرورش کرنے والا، یعنی پرورش کے سلسلے میں تمام حقوق اور تقاضوں کو دینے والا اور پورا کرنے والا ایک اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے حقوق کے حصول کے لیے جھولی نہ پھیلاتے پھرنا۔ حضرات خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو یہ سمجھایا، تم سب ابنائے آدم ہو، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ یعنی آدم ایک، لہٰذا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی سیاہ کو سرخ پر سوائے تقوی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو ان کی پیدائش کی حقیقت سمجھا کر انہیں اخوت اور مساوات کے رشتے میں باندھ دیا۔ عصر حاضر میں عالمی ادارے انسانوں کے مابین یکسانیت کی بات تو کرتے ہیں مگر تمام انسانوں کو یکجا کرنے کی کوئی معقول بنیاد پیش نہیں کرتے، مگر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم ابناء آدم کہہ کر تمام بنی نوع انسان کو رشتہ اخوت میں باندھ دیا۔ جیسے ایک باپ کے بچوں میں محبت اور حقوق میں مساوات کے جذبات ہوتے ہیں، وہی اخوت و مساوات اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں پیدا کر دیے۔ سامعین، ایک مسلمان کے نزدیک حج کا دن، حج کا مہینہ، مقامات حج سب سے زیادہ مقدس و محترم ہوتے ہیں، وہ اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا آج کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ؟
چنانچہ حضور نے خود ہی جواب دیا، آج حج کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے اور ہم مقامات حج میں موجود ہیں، لہٰذا میں تمہیں تاکیدی نصیحت کرتا ہوں، اے لوگو یاد رکھو تمہاری جانیں، تمہارے اموال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح حج کا دن اور حج کا مہینہ اور حج کے مقامات قابل عزت و احترام ہیں۔ حاضرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعہ سے تمام ابنائے آدم کو سمجھا دیا، جس طرح ایک سچا اور حقیقی مسلمان حج کے دن اور مہینے اور مقامات کی عزت و تعظیم کرتا ہے، اسی طرح تم سب ابنائے آدم خواہ دنیا کے کسی خطے میں بستے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت و تعظیم کرو۔ حرمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو محفوظ رکھنا، اس کی طرف سے مدافعت کرنا، اس کی تعظیم اور عزت کرنا، اسی سے احترام اور محترم نکلا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ کتاب اللہ قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اسی کتاب میں انسانی حقوق کے سلسلے میں یہ فرمایا، لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے ابنائے آدم کو عزت دی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر و مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جنتی زندگی کا ذکر ہے اور اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اے بنی نوع انسان، اگر تمہیں دنیا میں جنتی نظام قائم کرنا ہے تو تمہیں ایسے انتظام کرنے ہوں گے کہ کوئی انسان بھوکا پیاسا نہ رہے، وہ بغیر مکان اور لباس کے زندگی نہ گزارے۔ اس کا بنیادی حق اور تقاضا ہے کہ اس کی سیری کے لیے روزگار مہیا کیا جائے اور روزگار کے لیے لازمی طور پر اس کی تعلیم، اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ارباب اقتدار کا فرض ہے کہ وہ ہر انسان کو صاف آب و ہوا فراہم کریں، اسی طرح انسان کے لیے مکان و لباس کا انتظام کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کا فرمان ہے، اِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ تیرے لیے مقدر ہے نہ تو اس میں بھوکا رہے، نہ ننگا، اور نہ یہ کہ نہ تو اس میں پیاسا رہے، نہ دھوپ میں جلے۔ سامعین، حق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بہت سے معنی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کا معین اور مخصوص حصہ، جیسے کہتے ہیں ہذا حق کی، یہ میرا حق ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالی نے اپنی صفت رحمانیت اور ربوبیت کے تحت ہر انسان کے لیے اس دنیا کی نعمتوں میں سے ایک مخصوص حصہ رکھا ہے اور اس کا حق اسے ملنا چاہیے۔ اس حصے کو غصب کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہوگا۔ زندگی تو زندگی رہی، مرنے کے بعد بھی انسان کا حق ہے کہ دوسرے انسان اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کی تجہیز و تکفین کریں، اس کے جسد خاکی کو اس کی آرام گاہ تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کو ایک کوا بھیج کر انسان کو عزت کے ساتھ تدفین کا طریقہ سکھایا۔ یہ تمام حقوق قرآن مجید کی آیت اور خطبہ الہامیہ کے الفاظ میں مضمر ہیں۔ انسانی حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں انسانی ہاتھوں نے اب تک جتنے بھی منشور بنائے، سب کے سب انسانوں کو ان کے حقوق دلانے میں ناکام رہے، حتیٰ کہ معمولی سے معمولی حقوق ادا کرنا بین الاقوامی ادارہ جات کی استطاعت میں ہونے کے باوجود وہ ادا نہیں کیے گئے۔ چنانچہ انٹرنیٹ پر موجود معلومات کے مطابق اس وقت دنیا میں 17,000 بچے روزانہ بھوک اور بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ 1 ارب لوگ بھوک اور فاقہ کی مار جھیل رہے ہیں۔ 7 کروڑ لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں۔
34 लाख लोग सालाना गंदा पानी से पीते, मरते और बीमार होते हैं। इन आदाद व शुमार को पढ़कर यह अंदाज़ा लगाया सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़रिया जारी आलमी मंशूर बराए हकूक़ इंसानी बनी नौ इंसान के हकूक़ अदा करने में नाकाम साबित हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन इंसानों के हकूक़ अदा किए जा रहे हैं जिनसे बड़ी ताकतों और हुकूमतों के मफादात वाबस्ता हैं। अगर हकीकत में ये इदारे सच्चे दिल से इंसानी हकूक़ अदा करना चाहते हैं तो इन्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफा की इक़्तिदा करनी होगी। वक्त की रियायत से काबिल इक़्तिदा चंद वाक़यात पेश खिदमत हैं। हज़रत उमर एक दफ़ा अपने ज़माना खिलाफत में एक खेमे के पास से गुज़र रहे थे तो आपने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। हज़रत उमर अस्सलामु अलैकुम कहकर खेमे के अंदर गए। उस औरत ने इजाज़त दे दी। वो औरत हज़रत उमर को नहीं पहचानती थी। हज़रत उमर ने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस औरत ने जवाब दिया, अलजू, भूख की वजह से। हज़रत उमर ने पूछा, हांडी में क्या है? जवाब मिला, सिर्फ पानी। और बच्चे इस हांडी को देखकर तसल्ली पा रहे हैं कि उनके लिए कुछ पक रहा है। इसी इंतज़ार में वो थक कर सो जाएंगे। अल्लाह हमारे और उमर के दरमियान फैसला करे। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह तेरे पर रहम करे, क्या तूने उमर को अपनी इस हालत की इत्तला दी? उस औरत ने जवाब दिया, वो हमारे हकूक़ का निगरान है, फिर वो हमारे हकूक़ की अदायगी में गाफिल क्यों? हज़रत उमर अपने खादिम को लेकर वापस आए और स्टोर पहुंचकर खादिम को कहा, एक आटे का थैला निकालो और मेरे कंधे पर रख दो। खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, अंता तहमिल अन्नी विज़री यौमल क़ियामा, क्या तू क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? हज़रत उमर ने वो थैला और घी कंधे पर उठाया। उस औरत की रिहाइश गाह पर पहुँचे, खाना पकाने में मदद दी, बच्चों को खिलाया। जब बच्चे सैर हो गए तो अल्लाह का शुक्र करते हुए वापस आए। इस वाक़या से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस वाक़या से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुलफ़ाए राशिदीन बनी नौ इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितनी निगरानी फरमाते थे। सामीन किराम, किसी इंसान या कौम या मुल्क के मुखालिफ या दुश्मन भी बनी नौ इंसान ही होते हैं जिनके हाथों से जिस किसी ने 13 साल दुख उठाए हों, उनसे आम इंसान की तबीयत हुस्न सलूक करने में भी इंकबात महसूस करती है। बाज़ तो उनकी शक्ल देखना गवारा नहीं करते, हर सूरत में उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान के इस तबके के साथ भी हुस्न सलूक फरमाकर रहती दुनिया तक अरबाब इक़्तिदार के लिए एक मिसाल कायम फरमाई। फतह मक्का के दिन 10,000 कुद्दूसियों के साथ आप मक्का में दाखिल हुए। जालिम कुरैश और मजलूम हजूर और आपके असहाब आमने सामने खड़े थे। जालिम ये समझ रहे थे आज उनको जराइम और मजालिम की सजा मिलेगी, मगर कुल आलम की जानो माल का रखवाला मोहसन इंसानियत जालिमों से पूछते हैं, या माशरा मा तरौना इन्नी फाइलुकुम फीकुम कालू खैरन अखू करीमिन व इब्नु करीम। ए कुरैश के गिरोह, अगर क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ आज क्या सलूक होगा? जालिम ज़बाने हाल से कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कानूनी और अखलाकी लिहाज से हक है कि हम में से एक एक को कत्ल करवा दें, मगर इसके बावजूद हम आपकी रहमत और शफकत के पेश नज़र दरख्वास्त करते हैं, खैरन अखू करीमन व इब्नु करीम, आपसे खैर की उम्मीद करते हैं। आप खुद करीम हैं और करीम भाई के बेटे हैं। मजपा पर खामोशी तारी हो जाती है। हाज़रीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक को देखते हैं। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, रहमत मुजस्सम, इंसानों की जानो माल आबरू व इज़्ज़त के हकीकी मुहाफ़िज़, सच्चे खैर खाह
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم پر کوئی گرفت نہیں، تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ تکبیر! محسن انسانیت، محسن انسانیت! صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال، لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ ایک دفعہ ایک شخص جس کا نام عراشہ تھا مکہ میں کچھ اونٹ بیچنے آ گیا۔ ابو جہل نے وہ اونٹ لے لیے مگر قیمت ادا نہ کی۔ عراشہ میں مارا مارا پھرتا رہا، کوئی اس کا حق دلوانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر وہ رؤسائے مکہ کی مجلس میں گیا، انہوں نے بھی اس غریب کا حق نہ دلوایا، البتہ مذاق کے رنگ میں مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا حق دلوا دے گا۔ وہ حضور کے گھر پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظلومے کے حامی عراشہ کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ نہ سوچا یہ ایک اجنبی انسان ہے، مسلمان نہیں، ہماری قوم میں سے نہیں، اور موجودہ حالات میں اس کی مدد کرنے کی حیثیت میں بھی نہیں، مگر حضور ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر عراشہ کو لے کر ابو جہل کے مکان پہنچے اور فرمایا یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے اس سے اونٹ خریدے اور اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس وقت ابو جہل کا رنگ خوف سے فک ہو گیا، کہنے لگا محمد ٹھہرو، میں ابھی اس کی رقم لا کر دیتا ہوں۔ اندر گیا اور رقم لا کر دی۔ لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کیا تم محمد سے ڈر گئے؟ اس نے جواب دیا خدا کی قسم، جب میں نے محمد کو اپنے دروازے پر دیکھا تو مجھے یوں نظر آیا کہ اس کے ساتھ لگا ہوا ایک خوفناک اونٹ کھڑا ہے، اور میں سمجھتا تھا اگر ذرا بھی چون چرا کروں گا تو وہ مجھے چبا جائے گا۔ اس واقعہ کی مناسبت سے آج جماعت احمدیہ دنیا کے مصلوب الحقوق، درماندہ اور مظلوم قوموں سے کہتی ہے جس طرح رؤسائے مکہ قریش کی مجلس عراشہ کا حق دلانے میں ناکام رہی، اسی طرح آج حقوق انسانی ادا کرنے کے خود ساختہ دعوے دار بین الاقوامی ادارے کبھی بھی تمہارے حقوق تمہیں نہیں دلوا سکیں گے۔ تم عراشہ کی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کے در پر اطاعت اور انکساری کے ساتھ جاؤ، وہی اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے تمہارے سلب شدہ حقوق تمہیں دلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ غلام احمد کی سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ اعلان فرمایا انا کل ربا موضوع، ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، صرف اصل مال واپس کیا جائے، اور اپنے خاندان کی نیابت میں اعلان کیا کہ میرے چچا عباس نے جس چیز سے سود پر قرض لیا تھا وہ سود کا لازم ہے اور معاف کیا جاتا ہے۔ اس اعلان سے یکدم ہزاروں مظلوموں کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ عصر حاضر میں دنیا کی غریب اقوام قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، وہ اپنی آمد کا بہت بڑا حصہ سودی قرضے اتارنے میں ہی صرف کر رہی ہیں۔ سودی نظام اختیار کرنے کی وجہ سے آج مغربی دنیا اقتصادی بحران سے دوچار ہے جو دن بدن سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قرآنی الفاظ یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے اپنی مس سے حواس باختہ کر دیا ہو، ان پر صادق آتا ہے۔ جیسا ابھی آپ نے سماعت فرمایا، پہلی دو عظیم جنگوں کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جنگ تھی۔ اب دنیا اسی نظام کے بد اثرات سے تیسری تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر مغربی دنیا چاہتی ہے کہ اس کا اقتصادی اور معاشی نظام بہتر ہو تو اسے اسلامی اقتصادی نظام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ حاضرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عورتوں کی حالت بحیثیت مجموعی
انتہائی خراب اور قابل رحم تھی، اسے خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا۔ بعض لوگ عورت کی اس بے عزتی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قبیلہ بنو تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیاں دفن کی ہیں۔ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی لڑکی کو پکڑ کر کنویں کی طرف لے گیا اور وہ ابا ابا پکارتی رہی اور میں نے اس کو کنویں میں دھکیل دیا۔ اس پردرد افسانہ کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ کر سکے۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ ان حالات کو کچھ اس طرح سے بیان فرماتی ہیں، رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ کاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی، جب باپ کی جھوٹی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا، جس طرح جنا ہے سانپ کوئی، جس طرح جنا ہے سانپ کوئی، یوں ماں تیری گھبراتی تھی۔ رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ اعلان فرمایا، فاتقوا اللہ والنساء، خواتین کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ صدیوں سے مظلوم بنی نوع انسان یہ طبقہ ہمیشہ ہمیش کے لیے آزاد ہو گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے باعزت ہو گیا۔ حضور نے حسن معاشرت کی طرف بھی توجہ دلائی، نیز سمجھایا خامد و بیوی کا رشتہ باہمی اعتماد، دیانتداری، وفاداری اور خلوص اور محبت پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہر دو کو ان بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے اور ازواج مطہرہ بنتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ میرے بعد بھٹک نہ جانا اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگنا۔ افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کی اکثریت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم نصیحت کو پس پش ڈال دیا۔ آج مصر، لیبیا، ٹیونس، بحرین، یمن، سیریا، افغانستان، پاکستان میں مسلمان ہی مسلمانوں پر گولیاں اور بم برسا رہے ہیں۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کی بدحالی، باہمی قتل و غارت کے سدباب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں نصیحت فرمائی، اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر امیر ہو اور وہ تمہیں خدا تعالی کی کتاب اور اس کی سنت کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کر ہی لڑا جاتا ہے۔ عصر حاضر میں دجال اور یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ڈھال یعنی خلافت کے زیر سایہ نہیں آئیں گے، ان فتنوں سے محفوظ نہیں رکھ سکے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ کو وہ ڈھال بنایا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ انہی کی بیعت کر کے، ان کی جماعت میں شامل ہو کر ایک مسلمان حقیقتاً حبل اللہ پکڑنے کے۔ اسی ضمن میں ایک بار حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں یہ ادبار اور تنزل کا دور اور یہ بار بار مصائب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کا نتیجہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے آخری پیغام میرا یہی ہے، وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، خدا نے جس کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو، وہی ہے جو تمہاری سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر اس سے علیحدہ ہو کر تم ایک ایسے جسم کی طرح ہو جس کا سر باقی نہ رہا ہو اور عضو پھڑک رہے ہوں۔ پس واپس آؤ اور خدا کی قائم کردہ سیادت سے اپنا تعلق باندھو۔ خدا کی قائم کردہ قیادت کے انکار کے بعد تمہارے لیے کوئی امن نہیں، کوئی فلاح کی راہ باقی نہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سیدنا سید الورا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نصیحت یہ فرمائی، کیا میں نے اللہ کا پیغام اچھی طرح سے پہنچا دیا ہے؟ گئی جی ہاں، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے، جب تک مسلمانوں نے خطبہ حجۃ الوداع کے مطابق عمل کیا، وہ انسانی حقوق ادا کرنے میں صف اول میں شمار ہوتے رہے، اور جب بے اعتنائی برتی تو انحطاط کا شکار ہو گئے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسی غرض کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ اور آپ کے خلفاء اپنی جماعت اور انسانوں کو حقوق العباد کی نصیحت بار بار فرماتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے اور آپ کے خلفاء نے نظام وصیت، نظام تحریک جدید اور مختلف قسم کی تحریکات جاری فرما کر حقوق العباد کی ادائیگی کا حق ادا کیا ہے۔ اب حقوق انسانی کی صحیح رنگ میں بھی ادائیگی خلافت کا دامن تھامے بغیر ممکن نہیں۔ آج نہیں تو کل یہ ہو کر رہے گا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمائی، جو یہ خطبہ سن رہا ہے وہ اس شخص تک پہنچا دے جو یہاں حاضر ہو کر خطبہ نہیں سن سکا۔ اے سرزمین جرمنی، تو بھی گواہ ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصراً کی زیر قیادت MTA کے ذریعہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حجۃ الوداع ایک بار پھر بنی انسان کو سنا دیا گیا ہے، تاکہ وہ اس تباہی سے بچ جائیں جو ان کے گناہوں، غریب اقوام پر ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے منڈلا رہی ہے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر! اسلام احمدیت، محسن انسانیت، خاتم الانبیاء، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، MTA، ہیومینٹی فرسٹ، نعرہ تکبیر۔ مکرم مولانا حمید کوثر صاحب نے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالہ سے بہت ہی مؤثر رنگ میں مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور آج کے دونوں خطابات میں جو مشترکہ بات رہی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی بقا کی جو ضمانت ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد قدرت ثانیہ سے وابستہ ہے۔ یہی امن ہے، اور دنیا کی جو بھی تکلیفیں ہیں اور جو بھی ان کے مسائل ہیں اس کا حل صرف اور صرف امام وقت کی مطابقت میں آنے میں ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کے مسائل کا حل کوئی دوسرا وجود کر سکے۔ میں آپ کے سامنے آج کے جو پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح جو دنیا کی رہنمائی فرماتے ہیں جہاں، وہاں خلیفۃ المسیح کی دعا سے قومیں اور ملک بڑی بڑی تباہی سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ فجی کا واقعہ ہے، جب حضور یوتالا بن نصح العزیز 2006 میں فجی تشریف لے گئے، تو فجی کے جو شہر ہے ناندی، اور اس دن کوئی نصف رات کے بعد ٹیلی ویژن پر یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ فجی کے جو 7 جزائر ممالک ہیں ان میں ٹونگا میں ایک بہت بڑا سونامی آیا ہے، اور CNN اور دوسرے دنیا کے تمام ٹی وی مسلسل لائیو خبریں دے رہے تھے کہ سونامی اتنی طاقت کا ہے
کہ یہ انڈونیشیا کے سونامی سے بڑا ہے اور فجی کے بہت سارے علاقے اس میں غرق ہو جائیں گے۔ ناندی کا علاقہ جہاں حضور مقیم تھے، اور وہ بھی خبروں میں آ رہا تھا کہ یہ بھی بالکل کلیاتاً غرق ہو جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے علاقے غرق ہو جائیں گے، اس جزائر ممالک جو وہاں پہ ہیں، پیسیفک جزائر کہلاتے ہیں، بہت سارے جزائر کا وجود مٹ جائے گا اور لکھوکھا لوگ اس میں مریں گے۔ یہ مسلسل خبریں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے دنیا کے ہم احباب بھی پریشان ہوئے۔ بہت سے ممالک سے، پاکستان سے، ربوہ سے ٹیلی فون کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں اور ایک بہت بڑا سونامی وہاں پر آیا ہے۔ تو کیا صورتحال ہے، کیا کیفیت ہے، آپ لوگ کہاں پہ ہیں؟ چنانچہ اس کے بعد فجر کا وقت تھا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد فجر کا وقت تھا۔ حضور ہم ہوٹل میں مقیم تھے تو فجر کے لیے نکلے۔ مسجد تقریباً 2 سے 3 میل دور تھی۔ حضور مسجد میں پہنچے اور وہاں باپ بھی پریشان تھے، تو باپ سے پوچھا کہ ٹونگا جو جزیرہ ہے جہاں یہ سونامی آیا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، آیا وہ پہاڑی علاقہ ہے؟ کیونکہ وہاں بھی جماعت کے احباب تھے۔ یا دوسری اس کی سطح ہموار ہے؟ تو باپ نے بتایا کہ اس کی سطح ہموار ہے، پہاڑی علاقہ نہیں ہے۔ لیکن خبریں یہ ہیں کہ بہت سارے علاقے، فجی کے بھی بہت سارے علاقے کلیاتاً ان کا وجود مٹ جائے گا اور پانی بڑھ رہا ہے۔ تو حضور نے نماز فجر پڑھائی اور بہت لمبے رکوع کیے، لمبے سجدے کیے اور بڑی پرسوز دعا کی۔ اس کے بعد تقریباً 5-10 منٹ لگتے ہیں، تو واپس ہوٹل پہنچے تو ہم نے ٹیلی ویژن آن کیے تو خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ پانی کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ اس سونامی کا وجود مٹ گیا ہے۔ اور وہاں کے اخباروں نے، وہاں کے میڈیا نے برملا اس بات کا اظہار کیا، یہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے کہ ایسا بڑا سونامی نمودار ہوا جس کی طاقت انڈونیشیا سے زیادہ تھی اور اس نے آنن فانن علاقوں کو غرق کر دینا تھا، وہ اچانک اس کا وجود ہی غائب ہو گیا۔ تو یہ وہ خلیفہ وقت کی دعا تھی جس نے اس سارے علاقے کو، ان ممالک کو، ان قوموں کو، ان جزائر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ تو یہی وہ جگہ ہے جو امن کی جگہ ہے، اور دنیا کی قوموں نے اگر نجات پانی ہے تو یہیں آنا ہے، اور یہی خلافت احمدیہ ان کے لیے جو ملجا ہے اور ماوا ہے، اور ان کے لیے نجات کا موجب ہوگی۔ اب تو